یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں خدا باپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اس نے پھر ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا فضل بخشا اور اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس مضمون کو شیئر کروں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہمارا مضمون ہوگا، ہم تھوڑے وقت کے لیے سیکھیں گے یہوہ کی شریعت کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہوگا یہوہ کی شریعت کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے صرف چند منٹ۔ میرے عزیزوں، یہوہ پاک خدا کی شریعت جو ہے وہ ہے سچائی۔ پہلا پوائنٹ ہے سچائی، دوسرا ہے آزادی، تیسرا ہے خوشنودی، چوتھا ہے روحانی، اس کے بعد انسان کو عقل مند بناتی ہے خداوند کی شریعت، اس کے بعد چھواں ہے روشنی بخشتی ہے انسان کو، ستواں ہے دانش مند بناتی ہے خداوند کی شریعت، اس کے بعد آٹھواں ہے عظیم امن ہے خداوند کی شریعت میں، عظیم امن ہے خداوند کی شریعت میں۔ اسی طرح نواں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ابدی میراث۔ خداوند کی شریعت کیا ہے؟ ابدی میراث ہے۔ اسی طرح دسواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا اچھی تعلیم۔ شریعت کیا ہے؟ اچھی تعلیم ہے شریعت۔ 11 ہے شیریں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ میٹھی ہے شریعت۔ اسی طرح 13واں جو ہم نے اس پہ آج میں حوالہ دوں گا، جو یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ جس پر بات کریں گے وہ ہے سچائی۔ یہوہ کی شریعت کیا ہے؟ وہ ہے سچائی۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 119 اس کی 42 آیت۔ زبور 119 اس کی 142 آیت، اس میں لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں۔ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ آمین۔ یہاں پہ کلام مقدس میں جو ہماری آج کی مرکزی آیت ہے وہ یہی ہے، تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم سچائی کے لفظی معنی دیکھتے ہیں تو جو میں نے گوگل سے نکال کے دیکھے ہیں میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا۔ سچائی کے جو لغوی معنی ہے، اصلی ہونا، پرہیزگاری، راست بازی، کھرا پن، دیانتداری، صداقت، خلوص اور اصلیت۔ میرے عزیزوں، تیری سچائی ابدی سچائی ہے۔ خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تیری سچائی جو ہے وہ ابدی سچائی ہے اور تیری شریعت برحق ہے، کہ تیری شریعت میں کیا ہے؟ سچائی ہے۔ یہ شریعت کس کی ہے؟ یہوہ پاک خدا کی ہے۔ تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیری شریعت جو ہے وہ برحق ہے اور سچی ہے۔ کیا ہے؟ سچی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں، جیسا کہ میں نے سچائی کے معنی بتائے ہیں، اصل ہونا، پرہیزگاری، راست بازی، کھرا پن، دیانتداری، صداقت، خلوص اور اصلیت، کہ سچی ہے تیری سچائی۔ کا یہ کیا مطلب ہے وہ میں آپ بھی بخوبی، روشنی کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں اسے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا کیا ہے؟ یہوہ کی شریعت کیا ہے؟ یہوہ کی شریعت آزادی بخشتی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 119 کی 45 آیت۔ جب ہم آزادی کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو شو ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خود مختاری۔ آزادی کے کیا لغوی معنی ہے؟ خود مختاری۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے زبور 119 کی 45 آیت، اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں آزادی سے چلوں گا، میں غلامی سے نہیں چلوں گا۔ جیسا کہ ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ جو شریعت ہے یہ غلامی کی طرف لے کے جاتی ہے، نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ یہ جو شریعت مخالفین ہیں، یہ شیطان
شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کا یہی منشور ہے کہ انہیں خدا تک رسائی حاصل ہی نہ ہو، یہ خدا کی نظر میں مقبول نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ کو یہ جو چورن ہے صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے چورن بیچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی شریعت جو ہے وہ غلامی کی طرف لے کے جاتی ہے، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ میرے عزیزو، آزادی بھی اسی میں ہے۔ جب ہم خدا باپ کے حکموں کو مانیں گے، خدا کی شریعت کو مانیں گے، تو میرے عزیزو اس میں ہی آزادی ہے، نہ کہ آزادی غلط کاموں میں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی شریعت میں بھی آزادی ہے، غلامی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے یہوہ کی شریعت کیا ہے؟ یہ خوشنودی ہے۔ جب ہم خوشنودی کے لقوی معنی دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس کا لقوی معنی بتاؤں، آپ میرے ساتھ نکالیں زبور 119 اور اس کی 173 آیت ہم پڑھیں گے، 73 اور 74 آیت۔ زبور شریف 119، اس کی ہم 73 اور 74 آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میں میری خوشنودی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں، کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ اختیار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اسے اپنے اندر جو ہے وہ جذب کر لوں، اختیار کر لوں، مضبوط کر لوں اپنے اندر میں، کہ اختیار کیے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا مشتاق ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم شریعت کے لقوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا خوشنودی کے لقوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشی، دل کی خوشی، رضامندگی۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں تیری شریعت میں خوش ہوں، تیری شریعت میں میری خوشنودی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے لیے اب روشنی کا دور ہے، تو آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ کلام مقدس کو خود اس کی سٹڈی کریں، ان ڈونگی اور جھوٹے پادریوں پہ نہ جائیں۔ خدا را، آپ سب سے گزارش ہے کہ سچائی کو خود جانیں۔ یہ کلام مقدس جو ہے وہ یہ سچائی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا روحانی۔ اس کے لیے مقدس پولس رسول جو بیان کرتا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک شہادت ہم مقدس پولس رسول کی بھی لیں۔ اس کے لیے میرے ساتھ نکالیں رومیو 7 باب، رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 7 باب 14 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ روحانی ہے، نہ کہ جسمانی ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ روحانی ہے۔ لیکن میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں۔ جب بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی مسیحیوں کے لیے ایک بہت اہم دن آ رہا ہے، جب کہ یہ ان پر مسلط کیا گیا ہے، ایسٹر آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہمارے لوگ ہیں، جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ خدا را یہ کلام مقدس میں کہیں بھی لکھا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ہسٹری ملتی ہے، نہ ہی پہلی صدی کی کلیسیا اسے مناتی تھی، نہ ہے اس کی ہسٹری نہیں ہے، تو میرے عزیزو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی مجبور ہوں،
بزرگوں کی یہ روایات ہے، چلیں لکھی نہیں کہیں پہ، لیکن عالمگیر کلیسیا کی تو روایات ہے، وہی عالمگیر کلیسیا جنہوں نے 3 خداؤں کا تحفہ دیا۔ کہنے کو ہماری جماعت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں واحد خدا کو مانتا ہوں، میں خدا کی شریعت کو مانتا ہوں، میں کسی دنیاوی چیز کو نہیں مانتا، مثال کے طور پر جیسے ایسٹر، کرسمس، لیکن اندر طور پہ جو اندر کھاتے ہیں وہ اسے منا رہے ہیں، صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں مجبور ہوں۔ خدا را میرے عزیزوں، مقدس پولس رسول بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں۔ میرے عزیزوں کوشش کریں ہمیں جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں نہیں بکنا، جو سچائی ہے اسے بیان کرنا ہے۔ میرے عزیزوں خدا را جب ہم جسم کے لقوی معنی دیکھتے ہیں تو جسم سے منسوخ یا متعلق، یعنی کہ جسم یہ جو جسمانی ہے، اس سے کیا اس کے لقوی معنی آتے ہیں؟ جسم سے منسوخ یا متعلق۔ میرے عزیزوں ہمیں اپنے جسم کی خواہشاتوں کو چھوڑ کر ہم نے خدا کی حکموں کو ترجیح دینی ہے۔ اسی لیے تو آج کل کے جو خادم ہیں وہ اسی لیے تو شریعت کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے یہ غلامی ہے، کیونکہ شریعت منع کرتی ہے کہ تو کسی کی بہن کی یا کسی کی ماں کی طرف بری نظر سے نہ دیکھنا۔ شریعت حکم دیتی ہے، شریعت نے یہ بھی خدا نے حکم دیا کہ تو زنا کاری نہ کرنا۔ اسی لیے آج کل کے جو ہمارے خادمین ہیں وہ اسی لیے تو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ پہلے بھی ہم پہ بہت زیادہ فتوے لگ چکے ہیں اور لگتے رہیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری جماعت آج بھی سچائی پہ قائم ہے، اور ہم ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک سچائی کو پہنچایا جائے۔ تو میرے عزیزوں آگے ہم چلتے ہیں۔ ہمارا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے شریعت کیا ہے؟ شریعت عقل مندی بخشتی ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں زبور 119 اس کی 30 آیت، زبور شریف 119 اس کی 130 آیت۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں خدا کا بندہ یہاں پہ بھی فرماتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ میرے عزیزوں خدا کی شریعت جو ہے وہ سادہ لوگوں کو بھی عقل مند بنا دیتی ہے۔ میرے عزیزوں جب ہم عقل مند کے لقوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صاحب عقل، بدھی دان، ہوشدار، باتمیز نہیں باتمیز، باشعور، دنا، سمجھدار، سیانا۔ میرے عزیزوں خدا کی جو یہ شریعت ہے یہ انسان کو صاحب عقل کر دیتی ہے۔ خدا کی جو یہ شریعت ہے میرے عزیزوں یہ ہوشدار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد خدا کی شریعت تمیز سکھاتی ہے انسان کو، باشعور کرتی ہے انسان کو، دنا بنا دیتی ہے انسان کو۔ میرے عزیزوں کوشش کریں خدا کی شریعت کو اپنے عمل میں لائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں، تو برکتیں ہی برکتیں ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 6واں ہمارا جو خداوند کی شریعت کیا ہے؟ روشنی بخشتی ہے انسان کو، عقل کو روشن کر دیتی ہے شریعت۔ روشنی کے لقوی معنی ہے نور بخشتی ہے خدا کی شریعت۔ اجالا ہونا، شمع جلانا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، تیرے کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو کلام حق میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ خدا کی شریعت ہے میرے عزیزو، یہ ہر انسان کے لیے جب اس پر عمل کرے گا، اس پر عمل کر کے اچھی زندگی بسر کرے گا تو میرے عزیزو یہ ہماری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے۔
اندھیرا اسی پہ ہے جو ہم جھوٹ پہ چلتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے، لیکن یہ ابدی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ خدا نے اپنے لوگوں کو دی ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم 7واں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے شریعت۔ یہوہ کی شریعت کیا ہے؟ دانش مند بناتی ہے، صاحب عقل بناتی ہے انسان کو۔ اس کے لیے میرے ساتھ نکالیے میرے عزیزو زبور 119 اس کی 98 آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، تیرے فرمان مجھے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں۔ خداوند کے فرمان دشمنوں سے بھی زیادہ دانش مند بناتے ہیں انسان کو۔ میرے عزیزو، دانش مند کا مطلب ہے اہل علم، تعلیم یافتہ، صاحب حکمت، صاحب فن، عقل مندی، ہوش مند۔ میرے عزیزو، خدا کی شریعت جو ہے وہ اہل علم دیتی ہے، انسان کو باشعور بناتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا میرے عزیزو دانش مند بناتی ہے خدا کی شریعت، یہ جان کو بحال کر دیتی ہے میرے عزیزو۔ خدارا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا، بلکہ اس بات پہ سوچئے گا، اور کلام حق آپ کے پاس ہے جو میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، آپ بھی اس کو سٹڈی کریں اور خدا سے برکتیں حاصل کریں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا باپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نام سے زیادہ عظمت، عقیدت جو ہے وہ میں اپنے کلام کو دی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھا کریں، کوشش کریں سچائی تک پہنچنے کی۔ دنیاوی چیزیں یہاں ہی رہ جانی ہیں، ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جانا، ساتھ وہی جانا ہے جو آپ کے اعمال ہے۔ میرے عزیزو، گزارش یہی کروں گا کہ کلام حق کی سٹڈی کیا کریں۔ اسی طرح ہمارا 8واں جو تو عظیم ہے، خدا کی شریعت کیا ہے؟ عظیم ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے زبور 119 اس کی ورس نمبر 165 تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے متین ہیں، اس لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی شریعت کو جو مانتا ہے اس کے لیے وہ بہت عظیم انسان بن جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ہمارا خدا باپ عظیم ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح یہوہ پاک خدا نے ہمیں بھی یہ حق بخشا ہوا ہے کہ جب ہم اس کی شریعت پر عمل کریں گے۔ عظیم کے لقبی میں نہیں دیکھتے ہیں بلند ہونا، خدا پھر اتنا بلند کر دیتا ہے انسان کو کہ بلندی کا آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ خدا کی اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو خدا آپ کو بلندیوں پہ بلندی بخش دے گا۔ بلندی کا مطلب بڑا ہونا۔ اس کے بعد بزرگی کی دیکھ لیں، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، خدا کا خوف رکھنے والا جو بھی بندہ ہے دیکھ لے گا، جب بھی کسی بزرگ کو دیکھے گا، چاہے وہ اس کے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، میرے عزیزو وہ اس بزرگ کی عزت کرے گا۔ یہ ہے خدا کی شریعت۔ میں سمجھانے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ بڑا پن انسان کے لیے اندر دلاتی ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے۔ 9واں، خدا کی شریعت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ ہمارا 9واں پوائنٹ ہے، خدا کی شریعت ابدی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے کلام حق میں سے ابدی میراث ہے۔ اس کے لیے ہم کلام حق میں سے دیکھیں گے زبور 119 اس کا ورس نمبر 111۔ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے، کیونکہ ان سے میرے دل کو شادمانی ہوتی ہے۔ آمین آمین۔ میرے جو خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی خدا باپ کی شہادتوں کو اپنی ابدی میراث بنائیں۔ میرے عزیزو، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس پر دوبارہ ایک پارٹ اور میں اس کا جو بناؤں، ایک حصہ اور ویڈیو کا بناؤں۔ اس لیے میرے عزیزو،
میں یہاں پہ اس کو اختتام کروں گا کیونکہ میرے پاس وقت اس وقت شام کا ہے، تو خدا نے چاہا تو ہم دوسرے پارٹ میں حصہ میں بھی اسی بات پر ہم اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے. سو تب تک کے لیے خدا نگہبان ہو آپ سب کا.